السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. عن عثمان بن أبي العاص رضی اللہ تعالی عنہ أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، بلکہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ یعنی اخرجہ الخمسہ، ان کو پانچوں نے روایت کیا ہے. وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. وصححہ الحاکم، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. عثمان بن ابو العاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجئے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت امامہم، ٹھیک ہے تو اپنی قوم کا امام ہے. وقتدی بأضعفہم، اور نماز میں ان میں سے کمزور ترین نمازی کو مد نظر رکھ. واتخذ مؤذنا، اور ایسا مؤذن مقرر کر، لا یأخذ علی آذانہ اجرا، جو اپنی آذان پر مواخذہ اور اجرت وصول نہ کرے. تو اس حدیث میں دو بڑے مسائل بیان ہوئے ہیں، بہت سے اور بھی مسائل اس میں سے حل ہو جائیں گے، اور دو بڑے مسائل حل ہوئے ہیں اس میں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر ان کو امام مقرر کر دیا. ویسے سیاست کے معاملات میں عہدہ مانگنے پر عہدہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور عہدہ مانگنے سے بھی منع کیا ہے. لیکن دینی امور میں کوئی شخص اگر اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے دیجئے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے امام مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا تم اپنی قوم کے امام ہو. اور امام مقرر کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، اور آپ کی یہ تعلیم ہے کہ جو اپنی قوم اور معاشرے میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اور قرآن پر عمل جانتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کا ماہر ہو، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. تو خیر یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قوم کے امام ہیں. لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بتائی ہے جو تمام حفاظ جو کل کے ائمہ ہیں انشاءاللہ تو وہ آج سے سمجھیں، اور کوئی بھی جب امامت کروائے تو اس اصول کو ذہن میں رکھے کہ آپ نے فرمایا کہ تو ان کا امام ہے، لیکن یہ خیال کر وقتدی بأضعفہم، اپنی قوم کا جو سب سے کمزور ترین شخص ہے نا، تو انہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی اس کے مطابق نماز کو لمبا کرنا ہے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. جتنے بھی امامت کروانے والے لوگ ہیں نا، ان کو خیال کرنا ہے کہ اپنی قوم کا جو سب سے کمزور بندہ ہے نا، اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کتنی لمبی نماز کرنی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے اور اپنی قوم میں جا کر ان کو امامت کرواتے تھے، اور وہ لمبی قرات کرتے تھے. تو ایک بندہ جو ہے وہ سارے دن کا تھکا ہارا محنت کر کے آتا تھا، تو وہ ایک دن اس نے نماز ہی چھوڑ دی، وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں نے نماز نہیں تمہارے پیچھے پڑھنی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگانی ہے. تو وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول ہم سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں سارے دن کے، تو یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ظاہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ لیٹ نماز پڑھیں، تو تھوڑی سی لیٹ تو آپ کی طرف سے بھی ہے، عشاء آپ لیٹ پسند فرماتے تھے. کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے. تو وہاں نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور پھر یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر ہماری امامت کرواتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، افتان یا معاذ، اے معاذ تو فطرہ برپا کرنا چاہتا ہے. آپ نے ڈانٹا کہ یہ کیا کیا ہے کہ تیری وجہ سے بندے نے نماز ہی چھوڑ دی. تو خیر یہ تو پہلا مسئلہ تھا، یہ نہیں کہ آپ بھی کوئی نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نماز کا یہ خیال رکھنا. اب تو اتنی لمبی کسی جگہ پر نماز ہوتی بھی نہیں، لیکن
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے میں سے کمزور ترین بندہ جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے کہ نماز کتنی لمبی کرنی ہے. تو اس لحاظ سے میں بات کو اب کلوز کروں کہ آج کل کے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ ہی کمزور ہیں. وہ لوگ مضبوط لوگ تھے اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات بتائی ہے وہ بھی اتنی لمبی قرات نہیں ہے. آج کے لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, اور آج کل کی خوراکیں بھی اتنی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کمزور ہیں. اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمزور کا کہا گیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بہت مختصر نماز پڑھائیں. فرضی نماز مختصر ہونی چاہیے, نفل جو ہے وہ ہمارے لمبے ہونے چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے, فرض ہمارے لمبے ہوتے ہیں اور اپنے نفل جو ہیں وہ اور چھوٹے ہوتے ہیں. تو خیر فرض جو ہے وہ چھوٹے کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں مریض بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی مسافر ہو سکتا ہے, کوئی کام کسی نے کام پر جانا ہو سکتا ہے, کوئی بندہ بوڑھا ہو سکتا ہے, کمزور ہو سکتا ہے. لہذا نماز کو متوسط کرو, چھوٹی کرو, فرضی نماز کو چھوٹی کرو. تو آج کل کا یہ میری بات جو بھی سنے, کوئی امام اگر سنے تو خصوصی طور پر, کہ آج کل جو ہے وہ بیماریاں بھی اس طرح کی ہیں, خوراکیں بھی ایسی ہیں, لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں. اس لحاظ سے نماز نہایت چھوٹی ہونی چاہیے. اور ایک اور مسئلہ, وَاتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ آذَانِهِ أَجْرًا, تو ایسا مؤذن مقرر کرنا کہ جو اپنی اذان دینے پر اجرت وصول نہ کرے. تو لہذا تنخواہ کے اوپر مؤذن رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, یا تنخواہ کے اوپر اذان دینا بھی پھر منع ہو گیا کہ تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ مؤذن مقرر کریں کہ اذان دینے پر اتنی تنخواہ ہے. تو اذان دینے پر جو ہے وہ کوئی تنخواہ نہیں ہے. البتہ ایک بندے کی ذمہ داری جو ہے وہ اور بھی ہے, کوئی مثلا اس کی کلاس پڑھانے کی ذمہ داری ہے, وہ سادہ اذان بھی کہتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کلاس پڑھانے کی تنخواہ دی جانی چاہیے. اس طریقے سے اگر کوئی صفائی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہے مسجد میں, تو لیکن ساتھ وہ ان کی یہ ہے کہ وہ اذان بھی دیں گے, تو وہ اپنی صفائی کا وظیفہ لیں گے, اپنی اذان کا وظیفہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو وظیفے پر, اجرت پر, تنخواہ پر مؤذن مقرر کرنے سے رسول اللہ